بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زارا ٹی وی کے معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے میرے تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل زارا ٹی وی کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ مستقبل میں آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے موصول ہو سکیں۔ میری آج کی کہانی کا موضوع ہے ایک تاجر اور اس کی نیک سیرت بیوی۔ ایک تاجر کی بیوی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو نیکی بھی دی تھی اور حسن و جمال بھی دیا تھا۔ وہ زندگی گزارتی رہی۔ اس کا خاوند سفر کے لیے کسی دوسرے شہر جاتا ہے۔ کچھ دنوں کے وقفے سے اسے اس شہر سے جانا پڑتا ہے اور وہاں اسے رہنا پڑ جاتا ہے۔ اب اس کی بیوی نے یہ محسوس کیا کہ اس کے خاوند کا قیام وہاں زیادہ ہونے لگا ہے، لہٰذا اسے احساس ہوا کہ کہیں اس نے وہاں دوسرا گھر تو نہیں بنا لیا۔ چنانچہ اس نے اپنے اعتماد والی ایک خادمہ سے کہا کہ تم اس کے پیچھے جاؤ اور دوسرے شہر جہاں رہتا ہے وہاں ہمسایوں سے جا کر معلومات حاصل کرو۔ جب اس نے وہاں سے معلومات لی تو پتہ چلا کیونکہ اسے وہاں 10-15 دن رہنا ہوتا تھا، اس لیے اس نے وہیں کسی عورت سے نکاح کر لیا تھا اور اسے ایک گھر بھی لے کر دیا تھا جہاں وہ جا کر رہتا تھا۔ گناہ نہیں تھا، البتہ اس نے دوسرا نکاح کر لیا تھا۔ جب اس عورت کو کنفرم ہو گیا تو اس نے سوچا کہ میرے خاوند نے نکاح تو کر لیا ہے، اگر جھگڑا کروں گی تو خاوند کو خواہ مخواہ میرے سامنے شرمندگی ہوگی، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میرا خاوند کھل مکھلا کہہ دے کہ میں ادھر بھی وقت دوں گا اور ادھر بھی دوں گا، تو مجھے ایسا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جو محبت کی مسافت میرے اور میرے خاوند کے درمیان ہے، کیوں نہ میں اسی کو برقرار رکھوں۔ یہ سوچ کر اس نے پردہ رکھنے کا ارادہ کر لیا۔ چنانچہ وہ اپنے خاوند کے ساتھ اسی محبت کے ساتھ رہتی رہی، حالانکہ اسے یقین تھا کہ جب یہ دوسرے شہر میں کاروبار کے لیے جاتا ہے تو وہاں اس کی دوسری بیوی موجود ہے۔ اللہ کی شان، کچھ ہی مہینوں بعد خاوند کی وفات ہوگی۔ جب خاوند کی وفات ہوئی تو اس کا جتنا سرمایہ تھا وہ سارے کا سارا اسی بیوی کے پاس تھا۔ جب اس کی جائیداد کی تقسیمی کا وقت آیا تو اس کی بیوی نے اپنا حصہ بھی الگ کیا اور اس کی دوسری بیوی کا حصہ بھی الگ کر دیا، اور اسی عورت کو جس نے اس کو بتایا تھا کہ اس کا دوسرا نکاح بھی ہوا ہے، اس کو بڑی رازداری سے کہا کہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے اور کوئی میرے خاوند کی بات بھی نہ کرے، لیکن اس کی جائیداد میں اس کی بیوی بھی وارث ہے اور اس کا بھی شرعی حق ہے۔ مجھے قیامت کے دن اللہ کے ہاں جواب دینا ہے، اس کا حق میں نہیں کھا سکتی، لہٰذا یہ پیسے لے جاؤ اور اسے کہو کہ تمہارے خاوند کی جائیداد میں سے یہ تمہارا حصہ ہے، اسے وصول کر لو۔ وہ عورت وہ رقم لے کر خاتون کے پاس گئی۔ وہ کافی ساری رقم تھی۔ اس نے جا کر اس سے بات کی کہ اس کے خاوند کی وفات ہو گئی ہے اور اس کی بیوی نے اس کی جائیداد میں سے تمہارا حصہ نکالا ہے، کیونکہ تم بھی آخر اس کی بیوی ہو، اگر تمہارا حق کھائے گی تو وہ قیامت کے دن اللہ کو جواب نہیں دے سکے گی۔ لوگوں کو تو پتہ نہیں مگر اللہ کو تو پتہ ہے نا، لہٰذا تم یہ اپنا حصہ وصول کر لو۔ اس عورت نے وہ رقم پکڑ کر کہا کہ اللہ اس کا بھلا کرے، وہ کتنی نیک عورت ہے، وہ کتنی اچھی عورت ہے جس نے میرا خیال رکھا۔ پھر اس نے کہا کہ تم یہ مال میری طرف سے لے جا کر اس عورت کو واپس کر دو، اس لیے کہ اس کے خاوند نے مرنے سے 1 ہفتہ پہلے مجھے طلاق دے دی تھی اور اس طلاق کا پتہ یا مجھے ہے یا میرے اللہ کو ہے، لہٰذا اس جائیداد میں میرا کوئی حصہ نہیں بنتا، یہ اسی کا حصہ ہے، لہٰذا اسے واپس کر دو۔ اثار اور خدا خوفی کی ایسی مثالیں آج کے دور میں کم ہی ملتی ہیں۔ انہی الفاظ کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔